لیکن یاد رکھنا جب بھی سفر اجمیر کرو یا کسی بھی بزرگ کے مزار پر جانے کا ارادہ کرو تو یاد رکھنا پہلے ہی گھر سے نکلنے سے پہلے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تو یہ تھا کہ آپ جب بھی سفر کرتے تھے تو سفر کرنے سے پہلے مسجد آتے تھے، 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور پھر سفر کے لیے تیاری شروع کرتے تھے، اور جب واپس مدینہ آتے تھے اپنے گھر بعد میں جاتے تھے، مسجد نبوی میں پہلے آ کر نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نکلتے تو ہیں اچھے سفر کے لیے، اللہ کے ولیوں کے قبروں کی زیارت کے لیے، لیکن راستے میں ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ آج جتنی سہولتیں ہیں آپ کے پاس، اس سے پہلے اتنی سہولتیں نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ ہر ہوٹل کے اندر آپ کو مسجد نما ایک کمرہ بنایا گیا ہے، ہر جگہ پر موجود ہیں، آپ وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کر سکتے ہو، بندگی کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، اور وہ بھی سفر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں تحفہ دیا ہے کہ قصر کرنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو ایسا سفر کرنا ہمارے لیے بیکار ہے۔ یاد رکھنا غریب نواز کے مزار سے آپ کو کوئی فیضان نہیں ملے گا، اس لیے کہ میرے غریب نواز نے جب سفر کیا ہے، جب وہ چلے ہیں تو کبھی نماز چھوڑی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو آپ ان کے اگر چاہنے والے ہو اور ان کے مزار پر جاتے ہو تو جب بھی جاؤ تو نماز ارادہ کر کے جاؤ کہ میرے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، کبھی میری نماز قضا نہیں ہوگی۔ برادران ملت اسلامی، جب ایسا سفر کرو گے تو فیضان غریب نواز سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن نہیں، ہم سوچتے کہ جلدی پہنچنا ہے، جلدی جانا ہے اور جلدی سفر طے کرنا ہے۔ چائے پینے کے لیے تو ہم رکتے ہیں، کھانے کے لیے تو رکتے ہیں، تھوڑا سستانے کے لیے جب پیر دکھتے ہیں تو ہم رکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے نہیں رکتے۔ مسلمانوں، اس سے تو پھر بہتر ہے، میں کہتا ہوں، جو تم سفر کر رہے ہو اور نہ سفر کی وجہ سے اگر تمہاری نماز ترک ہو رہی ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ تم سفر نہ کرو، اپنے گھر پر پڑے رہو اور یہیں سے غریب نواز کے نام کی فاتحہ پڑھو، اس سے زیادہ فیضان جاری ہو جائے گا۔ اگر جا رہے ہو غریب نواز کے مزار پر تو وہاں پر جا کر نماز کی ضرور پابندی کرو، سفر میں بھی نماز کی پابندی کرو اور وہاں جا کر بھی نماز کی پابندی کرو۔ کچھ لوگ جاتے ہیں وہاں پر اور جانے کے بعد سب کے بارے میں نہیں کہتا، کچھ لوگ ہیں ایسے جاتے ہیں فجر میں سوئے رہتے ہیں، ظہر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو ایسا سفر آپ کو فیضان غریب نواز سے کبھی مالا مال نہیں کرے گا۔ آپ کو سفر وہی کرنا ہے کہ آپ کی نماز کی پابندی ہو جائے، آپ نماز پڑھتے ہوئے سفر کرو، دیکھو کیسا فیضان ظاہر ہوتا ہے آپ کے اوپر۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کرتا، اور اچھا اس پہ کوئی یہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد لوگ نماز سب ہی نہیں پڑھتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مزار پر جانے والے نماز نہیں پڑھتے، نہیں، یہ کچھ لوگ ہیں ایسا جن کی اصلاح کے لیے میں نے کہہ دیا، ورنہ جاؤ غریب نواز کے مزار پر تو وہاں پر 3 مسجدیں ہیں اور ہر وقت مسجدیں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ نمازی تو کچھ لوگ کہتے ہیں کیا جا کر ہوتا ہے، جا کر دیکھو تو میرے غریب نواز کے مزار پر وہاں پر کیا فیضان جاری ہوتا ہے۔ وہاں خرافات بہت ہوتی ہے، تمہارے ذہن کے اندر خرافات بھری ہوئی ہے، اس لیے تمہیں خرافات نظر آتی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ذہنوں میں خرافات نہیں ہے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مزار غریب نواز سے لگ کر جو مسجد ہے اس میں ہر وقت آیت کریمہ کا ختم ہوا کرتا ہے۔ ہر وقت جب جاؤ آیت کریمہ کا ختم چالو ہے، وہاں پر عبادتیں چالو ہے، وہاں پر بندگی چالو ہے۔ جو شخص وہاں پر جاتا ہے جیسے ہی غریب نواز کی مزار پر اس کی نگاہ پڑتی ہے ویسے ہی سورہ فاتحہ اس کی زبان سے جاری ہو جاتی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے نا، آیت قرآن جاری ہوتا ہے، اور جانے کے ساتھ جس کو کچھ نہیں آتا کم سے کم درود شریف تو پڑھتا ہے، وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھنا اللہ والوں کی پہچان یہی ہے، اللہ والوں کی علامت بھی ایک یہی ہے کہ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ ہم جیسے ہی غریب نواز کے مزار کو دیکھتے ہیں، قرآن کی آیت ہماری زبان پر جاری ہوتی ہے تو مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جب مزار کا یہ عالم ہے تو صاحب مزار کا عالم کیا ہوگا۔